رحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک مذاق اڑایا رسولوں کا، من قبلک تم سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ڈیل دی کافروں کو یا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، ثم اخذتهم، پھر انہیں پکڑا، فکیف کان عقاب، پس کیسا تھا پکڑنا، یا پس پکڑا کیسا دیکھا تم نے، نہ عقاب عذاب، کیسا تھا وہ عذاب، جی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فکیف کان عقاب سے یہ بات واضح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب گزشتہ قوموں پر عذاب آئے، وہ سارے معاملات، سارے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ بندہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے نا، تو وہ اگر وہاں پہ موجود ہوگا تو تبھی وہ بندہ اس کو کہے گا، او یار وہ فلاں جگہ گئے تھے، تو وہ کیسا رہا وہ ٹور، وہ فلاں بندے جو جناب علی وہاں پہ ملے تھے کیسے رہے وہ، پھر وہ کیا یاد آتے ہیں وہ، جی وہ تبھی بندہ اس کو کہہ سکتا ہے جب اس بندے نے وہ دیکھا ہوا ہو، اس موقع پہ وہ موجود ہو، تب ہی اس کو یہ یاد کروایا جا سکتا ہے۔ تو حضور سے اللہ رب العزت یہ پوچھ رہا ہے فکیف کان عقاب، پس کیسا تھا وہ عذاب، جی جو ان کو ہم نے عذاب دیا تھا وہ کیسا تھا، تو یقیناً حضور جانتے ہیں تبھی پوچھا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے انبیاء کرام کو یا رسولوں کا جو ہے نا وہ انہوں نے مذاق اڑایا، انسی مذاق کیا، یعنی کہا کرتے تھے کہ جناب علی اتنا چنگا کام پھاڑ لے ہے، جی یعنی ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں آپ، جی جب بھی بس آپ سے ملاقات ہو بس ایک ہی بات، اللہ کی باتیں اور اللہ کے دین کی باتیں، بس یہی کام آپ لوگوں کو آتا ہے، اور پھر مذاق اڑانا، جی دور سے آتے دیکھنا تو کہہ دینا جناب علی کے مطلب نہ ہی یہ قریب آئیں تو بہتر ہے، جی یہ اس طرح کی بےہودہ جو ہے نا وہ باتیں کرنا اور برے خیالات رکھنا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت تو دیتا رہا، جیسے یہ موجودہ کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے اسی طرح ان کو بھی مہلت ملتی رہی ہے، لیکن آخر پھر ایک وقت آ گیا، ثم اخذتهم، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ قائم ہے ہر جان پر، بما کسبت جو کمایا، یعنی جو کچھ کمایا ہے وہ ان کو جو ہم نے اس پر ان کو اجر و ثواب دینا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جتنا کمایا، جو کمایا، ہر ایک کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور حساب و کتاب کے مطابق اس کو جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنائے، یعنی کافروں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، قُلْ سَمُّوهُمْ،
تم فرماؤ کہ ان شریکوں کے نام تو بتاؤ. جی یعنی دو قسم کے نام ہوتے ہیں نا، ایک ظاہری نام اور ایک صفاتی نام. جی ظاہری نام تو کسی بھی چیز کا، یہ موبائل ہے تو اس کا ظاہری نام جو ہے وہ تو موبائل ہے، لیکن اس کے صفاتی نام جو ہے نا وہ پھر بے شمار ہوں گے. یہ بات بھی کروا سکتا ہے، یہ نیٹ بھی چلا سکتا ہے. جی یہ کئی اس کی صفات ہوں گی. اس ہر ایک صفت کے حوالے سے اس کے کئی نام جو ہے نا وہ رکھے جا سکتے ہیں. جی تو وہ بت جو وہ اپنے ہاتھوں سے گڑھتے تھے، تیار کرتے تھے، اس کا ایک تو ظاہری نام اور ایک صفاتی نام. ظاہری نام تو یہ ہے کہ اگر وہ پتھر کا ہے تو وہ پھر پتھر کا ہے. یہ بت کس چیز کا ہے جی؟ پتھر کا بت ہے. لکڑی کا ہے تو وہ لکڑی کا ہے. کسی اور دھات کا، لوہے کا بنایا ہوا ہے، پتل کا بنایا ہوا ہے، کسی چیز کا بنایا ہوا ہے تو وہ تو اس کا ظاہری نام ہو گیا. اب صفات جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اس پتھر کے بت میں یا لکڑی کے بت میں صفات ایسی کون سی ہوں گی جو بندہ کہے گا کہ یہ بچے دیتا ہے تو پھر تو یہ خالق ہو گیا. جی پیدا کرتا ہے تو خالق ہو گیا، رزق دیتا ہے تو رازق ہو گیا. اب وہ صفات تو اس کے اندر تو ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے. وہ ساری صفات تو اللہ کی ہیں. اس کی تو کوئی ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جس کی بنا پہ کہا جائے کہ یہ صفت چونکہ بت میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس صفت کی بنا پہ اس کا یہ نام ہے. تو وہ اب انہوں نے جو ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیلنج کیا، قل سموہم. اب اللہ رب العزت کے ایک نام تو ذاتی ہے اللہ. جی صفاتی نام بعض نے کہا کہ 99 ہیں، بعض نے کہا کہ یہ 1000 ہیں، بعض نے کہا کہ بے شمار اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جتنی صفات جس میں پائی جاتی ہیں اتنے ہی نام بھی پائے جاتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نام بھی لامحدود ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ مطلب بت جو خود وہ اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہیں اس کے پھر کیا نام ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا ایسی خبریں دیتے ہو تم اس کو بما جس کو لا یعلم فی الارض نہیں جانتا کوئی بھی زمین میں. یعنی تم اس کے ایسے من گڑت نام اگر تم نے رکھے بھی ہیں یا اس کے بارے میں تم ایسی کوئی صفت بیان کرتے ہو جو من گڑت ہوتی ہے، جس کے بارے میں زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا. اب اللہ کی صفات جو ہیں وہ تو پھر ہر کوئی جانتا ہے نا. کسی بھی نام کو لیا جائے گا تو پھر بندہ جو ہے نا اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. علیم ہے، خبیر ہے، جی مطلب علام بذات صدور ہے. جی اور بے شمار اللہ رب العزت کے اسماء گرامی ہے. وہ جو مطلب ذکر ہوئے 29ویں بارے میں 28ویں بارے میں، الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى، یہ سارے صفاتی نام ہیں. یہ ہر قرآن پاک کے آخر میں 99 نام اللہ کے صفاتی جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
جی تو یہ مطلب کوئی بھی نام پکارا جائے گا تو ہر ایک کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ رب العزت میں یہ فلاں فلاں صفت پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا اگر کوئی نام تم رکھو بھی من گڑت تو بما لا یعلم فی الارض، وہ ایسا ہی ہوگا کہ جس کو زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، ام بظاہر من القول، یا ظاہر ہونے والی ہے کوئی اس کی بناوٹی بات، کوئی بھی بات، جی یعنی کوئی ایسی بات ہو جو ظاہر ہوئی ہو اس کی، کوئی بھی نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ زینت دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، مکرہم، ان کا مکر، یعنی ان کا ہے وہ ان کا مکر، لیکن وہ اچھا بنا دیا گیا ان کی نظروں میں، اور وہ سمجھتے ہیں بھی بڑا مطلب کوئی ڈنگ کا کام ہم کرتے ہیں، ہوتا وہ مکر ہے، جی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام سر انجام دیتے ہیں ہم، تو وہ کیا ہے، زینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام جو ہے نا وہ آراستہ کر دیا، ان کے لیے مزین کر دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، وہ صدوا عن سبیل، اور روکے گئے ہیں وہ سچے راستے سے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ، فما لہ من ہاد، پس اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور عذاب ہے آخرت کا اشق، ناگوار، وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، ٹھیک ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے المتقون، متقی لوگوں کے لیے، اس جنت کی مثال کیا ہے، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکولھا دائم، کھانے ہیں اس میں ہمیشہ کے، وظلھا، اور اس کا سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کوئی گرمی کا احساس کسی کو نہیں ہوگا، نہ بہت زیادہ سردی کا احساس ہوگا کہ کسی کو جناب علی ادھر کوئی جرسیاں کوٹ شوٹ کی ضرورت پڑے، جی یعنی ایسا لباس، جنتی لباس ہوگا کہ اس لباس میں نہ گرمی کا احساس ہوگا نہ سردی کا احساس ہوگا، ہمیشہ کے لیے بس سایہ ہی سایہ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے ایک جیسا موسم ہوگا، اور اکولھا دائم، ہر قسم کے کھانے، یعنی جو بندہ چاہے گا وہ اس کو دستیاب ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس سے جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان گروہوں میں سے من ینکر بعض، وہ ہیں جو منکر ہوتے ہیں، بعدہ، اس کے بعد حصے سے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پورے کے پورے کلام الہی کو مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور کلام الہی کو دیکھ کر ان کی طبیعت مچل جاتی ہے،
ان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کلام الہی کو دیکھ کر، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر لذت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ، ان گروہوں میں سے ایسا گروہ بھی ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا، جو بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اندر سے ان کو قرآن پاک کا جو ہے نا بعض حصہ جو ہے نا وہ ان کو بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس حصے کا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری شان کیوں نہیں بیان کی گئی، جی، یعنی ان کے خلاف اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے پھر اس آیت کے وہ منکر ہو جاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، تم فرماؤ کہ فقط حکم دیا گیا ہوں میں حکم دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بھی، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ حکمن عربیہ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو حکمن عربیہ، حکم عربی میں، یا عربی میں فیصلہ ہم نے نازل کیا، عربی میں فیصلہ اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ باقی جو کتب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب عربی میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی باقی کتابیں جو ہیں وہ جو تورات ہے وہ عبرانی میں نازل ہوئی ہے، تورات عبرانی میں، زبور سریانی میں، اور انجیل یونانی میں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی گو کہ رب العزت زبانوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بروز قیامت جو کلام فرمائے گا نا وہ بھی عربی میں۔ جنتیوں کی جو زبان ہوگی، جو بولی ہوگی، وہ بھی عربی ہے، وہ بھی عربی ہے، لہذا اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کی تو نے، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، یعنی تم نے پھر بھی اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اپنی خواہشات سے مراد کیا ہے، یعنی اپنی رائے کو ترجیح دی، قرآن پاک کی رائے کو ریجیکٹ کر دیا، یا تم نے اپنے دلائل کو ترجیح دی، قرآن پاک کے دلائل کو کچھ نہ سمجھا، جی، یا اپنا ہی ذہن استعمال کر کے تم یہ خیال کرتے ہو یہ کلام الہی ہے بس ٹھیک ہے جی، تو یہ سراسر زیادتی ہے کہ یہ علم، قرآن پاک کا علم جب نازل ہو گیا ہے تو پھر اس علم کے آگے اور کوئی علم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر کوئی بھی تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے رسولوں کو، من قبلک، تم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بنائی ہم نے ان کی بیویاں اور بچے۔ کفار کہا کرتے تھے نا کہ یہ انبیاء، نبی جو ہے اس کا کیا کام بیویاں رکھنا، اس کا کیا کام بچے پیدا کرنا،
یعنی نبی جو ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہونی چاہیے تھی، حالانکہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے وہ تو نور ہے، جو کہ صدیوں سے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ان کی اصل تو وہ نور ہے، اور وہ ہر مراحل جو ہیں اور ہر نبی کا دور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشری لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ بھیجا، لباس بشری میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب لباس بشری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو یقینی بات ہے لوگوں نے شادیاں بھی کرنی ہے، لوگوں کے ہاں اولادیں بھی ہونی ہے، تو یہ میاں بیوی کے معاملات، میاں بیوی کے حقوق، تو وہ نبی جس نے خود ہی شادی نہیں کی ہے اس نے پھر حقوق بتانے کیا ہیں؟ تو وہ شادی کرے گا، اس کے ہاں اولاد ہوگی تو پھر میاں بیوی کے حقوق بتائے گا، میاں بیوی کے آپس کے معاملات جو ہیں نا وہ بتائے گا، اور پھر اولاد ہوگی تو اولاد کے حقوق جو ہے نا وہ اس سے بھی آگاہ کرے گا اپنی امت کو۔ تو جب انہوں نے شادیاں کی اور ان کی اولادیں ہوئیں تو کافروں نے اسی بات کو اعتراض بنا لیا، او جی ان کو کیا ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، یعنی تمہیں ضرورت ہے اور ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وما کان، فرمایا کہ یہ اعتراض جو ہے نا یہ پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی، جی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے رہے، اور آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ان انبیاء نے بھی تو شادیاں کی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں، اگر انہوں نے کر لی تو نبی آخر الزمان جو ہیں وہ اگر کر لیں تو اس میں کیا مضائقہ؟ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہیں ہمت نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یأتی، کہ لائے بھی آیا کوئی معجزہ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب وہ کفار مطالبہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے حضور التجا کرتے کہ یہ کافر مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا، اللہ اجازت دے دیتا اور وہ معجزہ دکھا دیتے، یا اللہ رب العزت خود ہی حکم فرما دیتا ان کو یہ فلاں معجزہ دکھاؤ نا، یہ دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے ایک مدت لکھی ہوئی ہے کتاب، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جو اجل لکھ دی گئی ہے یا جو کچھ بھی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، جس کے لیے چاہے اس قسمت میں رد و بدل کر دے، وہ لکھا ہوا مٹا دے، اور جس کے لیے چاہے وہ قائم اور دائم رکھے۔ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب، یعنی اصل لکھا ہوا جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، یا اس ام الکتاب سے مراد قرآن پاک، یہ قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ اصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ویسا ہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں تم کو بعد الذی، بعد وہ جو وعدہ دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کو ہم نے جو وعدہ
دیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، پس تو فقط پہنچانا ہے آپ کا، علیکہ تم پر تو پہنچانا ہے، وعلیک الحساب اور ہم پر حساب ہے۔ یعنی جو کفار کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے نا، جو ان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، جو ان کو ہم نے عطاب دینا ہے، جو ان کو سزائیں دینی ہے، جو ہم نے ان کو جو ہے وہ دنیا میں اور جو آخرت میں سزائیں دینی ہے، وہ سارے کا سارا یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے دنیا میں ہی، او نتوفینک، یا آپ کو بے شک وفات دے دیں گے اور ان کے ساتھ ہم بعد میں نبڑیں گے۔ لیکن فإنما علیک البلاغ، اے محبوب آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی تھی وہ دے دی ہے، آپ کے ذمہ یہ تھا تبلیغ کرنا اور میرے احکامات ان تک پہنچانے، وہ آپ نے پہنچا دیے، وعلیکنا الحساب، اور اب ہمارا کام ہے ان کے ساتھ حساب و کتاب کرنا، وہ ہم ان کے ساتھ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، کیا نہیں جانا انہوں نے، انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، یعنی زمین کو ہم ہر طرف سے لا رہے ہیں، ایسے سکیڑ رہے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، کم کر رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے، ٹھیک ہے۔ یہ آہستہ آہستہ قیامت بپا ہونی ہے نا، تو یہ معاملات یہ تو ہونے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم یعنی قانون اللہ کا، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی ٹالنے والا اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک مکر کیا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، فللہ المکر جمیعا، پس اللہ کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری، تدبیر کا مالک اللہ ہی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو عمل کرتا ہے ہر کوئی، یعنی ہر نفس یا ہر جان جو کام کرتی ہے، اللہ ہر ایک کے کام کو جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر اس سے یا اس کے لیے عقبى الدار، اچھا انجام ہے، یا واسطے ان کے کیا ہے، عقبى الدار، اچھا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، لست مرسلا، کہ آپ کیوں ہیں مرسل، یا کیوں رسول کیوں ہے، نہ لستا نہیں ہے، لستا نہیں ہے مرسل یا نہیں ہے رسول، تم رسول نہیں ہو یا رسول نہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا، تم فرماؤ اللہ کافی ہے گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور جو اس کے پاس ہے علم کتاب کا، اور اس کے پاس ہے علم کتاب کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ گواہ ہے، ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے، تمہیں اس بات کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا تم گواہی نہیں دو گے تو میں رسول نہیں ہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے